جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ بس مایوس مت ہو جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میرا یہ بندہ مجھے کتنا پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنوں کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پہ خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی محبت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کو وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے، جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہوں، زندگیاں بدل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، طوفانوں کے راستے بدل جائیں، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں۔ یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، ہر سانس پہ دعا کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا بے بس محسوس نہ کریں، دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کون اور فیکون کا مالک ہے، اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی، آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا
اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ کریں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میری مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے، اپنے خزانوں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے۔ اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے مولا۔ میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ ہی نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس اللہ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی، زندگی کا سفر بھی۔ اللہ کی محبت ہی بس محبت کہلانے کے لائق ہے۔ آپ اگر کسی انسان کے چھوڑ جانے یا دھوکہ دے جانے کی وجہ سے خود کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے انتظار میں ہیں جو آپ کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا انتظار ہے آپ کو۔ اس نے آنا ہوتا تو جاتا ہی کیوں؟ اور اگر آ بھی جائے گا تو کیا وہ پھر دھوکہ دے گا؟ انسان کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، سکون دینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ سکون، راحت بس وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ سے آپ کا رب اتنی محبت کرتا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور آپ ایک ناقدر انسان کے لیے خود کو بے مول کیے بیٹھے ہیں۔ اس رب کی محبت آپ کو اس اذیت میں رہنے نہیں دے گی، مگر آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کے رب نے ہر بار آپ کو مسائل سے نہیں نکالا؟ آپ کی لاکھ نافرمانیوں کے بعد بھی اس نے آپ سے منہ نہیں موڑا۔ وہ آج بھی آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، آپ کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ تو پھر جائیں اس رب کی محبت کی طرف، اور انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، کیونکہ رب کی محبت کے آگے انسانوں کی محبت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے، ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں کرتے۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، انسانوں سے مدد ضرور مانگیں لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر وہ نفل نماز، پھر دعا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ انسانوں سے کانٹیکٹس، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا، پہلے رب آتا ہے۔ ہماری گنتی الٹی چلتی ہے، ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور اب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟